السلام علیکم، میرا نام فرحان سمرو اور صحافت اور صحافت کے جو مسئلے ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور پی ایف یو جے کے جنرل سیکریٹری دستور کے ایج خانزادہ صاحب۔ السلام علیکم سر، جی بھائی السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک بھائی اللہ ٹھاک ہے؟ کی مہربانی، آپ بتائیے۔ اللہ پاک کا شکر ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ صحافت آج جو جن مسئلوں کا شکار ہے اور پہلے کے کیا مسئلے تھے، اب کے کیا مسئلے ہیں، اور آپ کہاں دیکھ رہے ہیں صحافت کو آپ کی؟ ایک ایسا کام ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، اور وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ حکومت میں جب تک کوئی بھی پارٹی رہتی ہے اسے نہ صحافی اچھا لگتا ہے نہ صحافت اچھی لگتی ہے، یعنی اسے سچ بات اچھی نہیں لگتی ہے، اور جب وہ حکومت سے اترتا ہے تو وہ صحافت اور صحافیوں اور آزادی صحافت کا سب سے بڑا علمبردار ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو پاکستان میں کئی جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے، اور اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے مسلم لیگ کی، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جب تک اقتدار میں رہیں، نہ انہیں صحافی اچھے لگے، نہ انہیں صحافت اچھی لگی، نہ انہیں آزادی صحافت اچھی لگی، لیکن جب بھی یہ اقتدار سے الگ ہوئے یا اقتدار سے نکالے گئے تو انہیں صحافی بھی اچھا لگنے لگا، انہیں صحافت بھی اچھی لگنے لگی، اور آزادی صحافت کے یہ ابو چچا ماموں پھپھا سب خود بخود بن گئے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ صحافیوں اور صحافت کا حکمرانوں نے، کسی ایک فرد میں نہیں، وقت کے حکمرانوں نے جتنا استحصال صحافیوں اور صحافت کا کیا ہے وہ شاید ہی کسی نے نہیں کیا۔ یہ حاکم چاہے شیروانی پہن کے آئے، یکساں مضر ہوتا ہے صحافیوں اور صحافت کے لیے۔ اب سے کئی مہینے پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو ان کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، صحافت کو بھی صحافیوں کو بھی۔ تقریباً 12,000 میڈیا ورکر، جس میں 4,000 کے قریب ایڈیٹوریل اسٹاف اور باقی 8,500 کے قریب جو ہے میڈیا ورکر، اور ان کی جو لاجسٹک اور سپورٹو جو ورکر ہوتے ہیں انہیں بے روزگار کیا گیا۔ اور اس بے روزگار کرنے میں یہ جو حکمران ہیں، حکمرانوں کے ساتھ اخبار کے مالکان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور کیوں کیا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ صحافت اور صحافی حکمرانوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے، اور سچ سننے کا حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پی ایف یو جے بدنصیبی سے کئی دھڑوں میں تقسیم ہے، لیکن ہم ہر دھڑے کو پی ایف یو جے سمجھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے حقوق کی بات بھی کریں گے اور ان کے مفادات کی ترجمانی بھی کریں گے، اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے پی ایف یو جے کا سہارا لے کر مفادات کی تکمیل کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پی ایف یو جے تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئی۔ ہماری کوشش ہے کہ پی ایف یو جے کے جتنے بھی فکشن ہیں ان سب کو جمع کریں، کم از کم 2 3 4 نکات پر متحد کر دیں کہ جناب ان نکات پر، ان ایشوز پر آپ کسی بھی طرف ہوں، آپ کسی بھی دھڑے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ان معاملات پر جو ہے آپ کی رائے ایک ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم آگے جا کے پی ایف یو جے کے اتحاد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اچھا، میرا ایک اپنا اوپینین ہے پرسنلی، اگر آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کہ بول ٹی وی چینل جو جب بول نہیں تھا، چینل نہیں آیا تو اس وقت تک تو میڈیا انڈسٹری کے حالات بہت اچھے تھے، بول کے آنے سے کتنا بڑا میڈیا انڈسٹری کو نقصان ہوا؟ اور بول انڈسٹری میں بھی وہاں پہ جاب کرتا رہا، بہت سارے ورکرز ہیں اور ان کو تقریباً کوئی 350 400 ورکرز کی سیلریز کے ایشو ہیں، آپ کے علم میں ہوگا 20 مہینے کی سیلریز ہیں تو۔ بول جب بولنا شروع ہوا تھا تو میں اس وقت کراچی پریس کلب کا سیکریٹری تھا، اور بول بحالی کی تحریک کراچی پریس کلب میں نے ہی شروع کی تھی، اور لیکن تحریک بھی میں نے شروع کی تھی، لیکن مجھ سے جس بھائی نے مشورہ کیا کہ بول جوائن کریں، میں نے ہر اس بھائی سے کہا تھا کہ یہ بول نہیں، یہ بول بچہ ہے،
کچھ لوگوں نے میری بات پر بھروسہ کیا، کچھ لوگوں نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بولڈ ٹیلی ویژن صحافت میں ایک ایسا وہ تھا، ایک جسے کہنا چاہیے شاہکار، اور اس شاہکار یعنی اس کی جس قدر رفتار تیز تھی اوپر جانے کی، اتنی ہی رفتار اس کی نیچے آنے کی تیز. وہ جس اسپیڈ سے اوپر چلا تھا اسی اسپیڈ سے زمین میں دھنس گیا. اور ہمیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ 2 سال سے زائد لوگوں کی تنخواہیں، کئی 100 لوگوں کی 2 سال سے زائد تنخواہ آج بول انتظامیہ پر واجب الادا ہیں، وہ نہیں ملی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملیں گی نہیں جب تک کہ وہ ملازمین اپنی مدد آپ اور ضرورت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت سے رابطہ نہیں کریں گے. لیکن عدالتوں کا حال بڑا عجیب و غریب سا ہے، آپ کو معلوم ہے. عدالتوں میں خان صاحب رابطہ تو کیا ہے تقریباً کوئی میرے خیال سے 2021 کے بعد سے ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، عدالتوں کا حال آپ کو معلوم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے صحافت اور صحافی ایک ایسا 2 دھاری تلوار پہ چلنے کا کام ہے کہ سب کی خبر لیں اور سب کی خبر دیں. جب تک صحافی صحافت کرتا رہتا ہے، یعنی سب کی خبر لیتا ہے اور سب کی خبر دیتا ہے، تو وہ معتبر بھی ہوتا ہے، محترم بھی ہوتا ہے، لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں اور اسے پریویلیج کلاس، اسے مراعات یافتہ سمجھتے ہیں. صحافی جب کاسا لیس ہو جاتا ہے، جب صحافی کارکن کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی بھی سیاسی دھڑے کے کارکن کی یہ حیثیت میں آ جاتا ہے، تو پھر لوگ اس کو بے اعتبار بھی کرتے ہیں، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اسے لفافہ بھی کہتے ہیں، اسے کاسا لیس بھی کہتے ہیں، لوگ اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں. بلکہ لوگ تو نہیں، خسرے بھی پٹائی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے یہ یہاں ایک بڑے ٹیلی ویژن کے ایک نامور ڈائریکٹر نیوز کو خسرو نے مارا. اچھا، اب خسرو نے مارا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، اس کو کرٹن ریزر سمجھ لینا چاہیے، کم کہے کو زیادہ سمجھ لینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو حدود ہیں اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ایڈیٹوریل ججمنٹ کا بھی خیال خود رکھنا پڑے گا، اگرچہ اس کے ضابطے موجود ہیں. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے. اور کسی کی توہین کرنا وہ صحافت نہیں ہے صاحب. میں کسی پہ الزام لگاؤں یہ صحافت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ جوں کا تو دکھاؤں، اس کو جوں کا تو دکھانے میں ادب، آداب، تہذیب اور معاشرتی اقدار کا خیال رکھوں، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تو میں ایک مدبر، معزز صحافی ہوں، اپنے معاشرے کی آنکھ ہوں. اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے جو کچھ دیکھتا ہوں وہ عام لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور اگر میں یہ نہیں کر رہا ہوں تو میں بھی وہ آج کل جو منہ کے مجاہدین کی ایک اصطلاح ہے، ہر شخص نے منہ کا مجاہد ہونے کا میں بتاتا چلوں، میں یہاں کھڑا ہوں آپ کو بتاتا چلوں، میں یہاں کھڑا ہوں آپ کو بتاتا چلوں، میں یہاں کھڑا ہوں آپ کو بتاتا چلوں. یہ جو بتاتے چلوں ہیں، ان لوگوں نے پورے معاشرے کی ساخت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. بھئی آپ بتاتے چل رہے ہیں، لیکن آپ کیوں بتاتے چل رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اس بتانے میں. دیکھیے، جس نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا ہے اس کا تو یہ روزگار ہے. تو یہ ہر آدمی، بڑی ایک مطلب ارریلیونٹ سی بات ہے، معاشرے میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے، سڑک پر آپ کا میرا جھگڑا ہو جائے تو لوگ بیچ بچاؤ کرانے کے بجائے کیمرہ نکال کے بتاتا چلوں بن جاتے ہیں. ان بتاتا چلوؤں سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اگر آج ان بتاتا چلوؤں کو نہیں بتایا گیا تو کل یہ بہت کچھ بتائیں گے. اب تو دیکھیں لوگوں کی اخلاقیات کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ تنقید کیا کرتے تھے، اب تنقیس کر رہے ہیں. کس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تنقید اور تنقیس میں فرق کیا ہے. یہ بات وہ ساری صورت ہے. اچھا خان صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ میڈیا انڈسٹری کے اب حالات جو ہیں، کافی سالوں سے سیلریز نہیں بڑھی امپلائیز کی، تو اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور سیلریز وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اخبارات اور تمام ٹیلی ویژن اور تمام ریڈیو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، چاہے وہ مینول میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ کی کوئی بھی شکل ہے
اور اس میں کام کرنے والا کوئی بھی ایڈیٹوریل کے شعبے کا آدمی ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کے شعبے کا آدمی ہے، وہ انفرٹینمنٹ کے شعبے کا آدمی ہے، وہ ٹیکنیکل شعبے کا آدمی ہے، وہ سب جو ہے وہ اس میڈیا انڈسٹری کا حصہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں ہونے والی ایک ایک ناانصافی کے بارے میں اس کے خلاف نہیں، اس ناانصافی کی اچھائی اور برائی کے بارے میں آواز بلند کی ہے، لوگوں کے مسائل کو حکمرانوں تک پہنچایا ہے، حکمرانوں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ دو طرفہ کام ہم نے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے مقاصد پورے نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی ہمیں اسی لیے اچھا بھی کہتا ہے، کوئی ہمیں اچھا نہیں بھی کہتا ہے، کوئی ہمیں برا کہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے، اس ریشو سے اخباری کارکنان، میڈیا ورکر اور صحافیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں۔ یہ جو ٹیلی ویژن چینل پر معاشی ماہرین بیٹھ کے جو بڑے بڑے تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو شام میں اور صبح میں اور مختلف اوقات میں بہت سارے اخبارات میں جو تجزیے چھاپ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی فیصد مہنگائی بڑھ گئی اور یوں ہو گیا، بھائی صاحب میں تمام اخباری مالکان سے اور تمام ٹیلی ویژن کے مالکان سے اور جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے، اپنے اخبار کے ملازمین کی اسی ریشو سے تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ جان جوکھم میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تمام اخباری مالکان اور تمام ٹی وی کے مالکان سے میں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب حکومت کی آنکھیں تم پر پڑتی ہیں اور جب حکومت تمہارے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے تو یہ وہ مزدور طبقہ ہے، یہ وہ اخبار نویس ہے، یہ وہ میڈیا ورکر ہے جو تمہارے لیے سڑکوں پر آتا ہے، جو تمہارے لیے نعرے لگاتا ہے، جو تمہارے لیے ہڑتال کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اس کارکن کا آج خیال نہیں کیا تو یہ آپ کا خیال کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اور جب حکومت کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جو میڈیا ورکر ہے اب یہ اپنے مالک کے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا، تو پھر آپ سوچ لیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کیا کرے۔ اس سے تھے میرے ساتھ سینئر صحافی ایچ خانزادہ صاحب، اور مختلف موضوع کے اوپر ان سے میری بات ہوئی، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی موضوع پہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ نہ آئی ہوں۔ دیکھتے ہیں باقی آپ کا کیا فیڈ بیک ہے۔ آپ اس حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔